نہیں ریکارڈ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل من الشتاء سهلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتی ہوں جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور بیش بہا درود و سلام ہوں اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ آمنہ کے لال تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعات، ہم جو ترتیب وار سنتے آ رہے ہیں یہ ہمارے ائمہ کرام کے بارے میں، جو 4 ائمہ ہمارے اربع ہیں جن کے مسالک زیادہ پروان چڑھے، مشہور ہوئی دنیا کے اندر. ترتیب وار ہم سنتے آ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور آج جب کی باری ہے ہماری کہ امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ایسے جلیل القدر اماموں کے قبروں کو نور سے منور کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری ماں اور بہنوں، عزیز سامعات، یہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو کہ ائمہ اکرام میں آخری امام رہے ہیں، 4 ائمہ میں ان کا آخری نمبر آتا ہے. یہ اماموں کے اعتبار سے آخری امام ہیں، اور ان کا بھی جو مسلک ہے، ان کا بھی جو مسلک ہے یہ بھی بہت زیادہ پروان چڑھا، یعنی حنابلہ جو مسلک ہے وہ مسلک بھی بہت پروان چڑھا. عزیز بہنوں، کہ ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہر ایک امام کی یہی خواہش رہی کہ امت تک حدیث کو پہنچایا جا سکے، امت کو حدیث کے قریب کیا جا سکے. اسی پر انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی. تو میری بہنوں، اس طرح ہم جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کوئی فقہ کے مشہور امام رہے، امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی رحمہ اللہ. چنانچہ جو لکھنے کا جو مسئلہ آیا، یعنی حدیثوں کو ترتیب دینے کا جو مسئلہ آیا، وہاں سے شروع ہوا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے سب سے پہلے معطا کتاب لکھی. یہ ابو حنیفہ کے دور میں یہ رواج نہیں تھا. اور ایک بات یہ بھی
मालूम हुआ कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को वक्त नहीं मिला कि उन्होंने कोई फिक़ह की किताब लिख सके। लेकिन बाद में जाकर उनके दो शागिर्दों ने, जैसे हम जानते हैं कि इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, इन्होंने इनके नाम पर एक किताब लिखी। चुनांचा मुअत्ता के बाद जो दूसरी किताब लिखी गई वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की मुस्तदरक अल हाकिम अहमद बिन हम्बल है, मुस्तद अहमद है। चुनांचे मेरी माँ और बहनों, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा इनके बारे में हम जान लें कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का पूरा नाम क्या था। कि असल इनका नाम था अहमद बिन मोहम्मद, ये वालिद का नाम है मोहम्मद। पूरा नाम यूं है अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल बिन हिलाल। इनकी कुनियत थी अबू अब्दुल्ला। ये बाप की बनिस्बत दादा की तरफ से ज्यादा मशहूर हो गए हमारे दरमियान। जैसे आपके दादा हम्बल थे, वो उमवी दौर में सरखस के गवर्नर थे और हाकिम वक्त थे, तो उस वजह से ये हम्बल के दादा की तरफ ज्यादा मंसूब हो गए। और चूंकि इनके वालिद मोहम्मद एक बहादुर सिपाही भी थे, जब ये 3 साल के थे, अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह 3 साल के थे तो वालिद का इंतकाल हो गया। परवरिश माँ ने ही की थी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की पैदाइश 164 हिजरी यानी 164 हिजरी में बगदाद में हुई। उस वक्त ये अहमद बिन मोहम्मद यानी मोहम्मद, ये जो इनके वालिद थे, ये कहाँ के खुरासान गए हुए थे। खुरासान में कमांडर थे, फौजी कमांडर थे। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जिस वक्त पैदा हुए वो बगदाद में थे, उनका खानदान वहां बगदाद में था। असल में देखा गया तो ये अरब के हैं। अरब में थे तो उस वक्त जब 14 हिजरी में उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक सहाबी को खत लिखा था कि फौज के लिए ईरान और शाम से जो फौज हुआ करते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ हो रही थी कि बीच में कहीं उनके रहने सहने के लिए कोई हेडक्वार्टर बना दिया जाए। चुनांचे बसरा को हेडक्वार्टर बनाया गया। तो ये बसरा शहर आबाद करना था। ये बसरा शहर आबाद करने के लिए अरबों को ला लाकर यहाँ आबाद किया जा रहा था। उस वक्त अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के परदादा जो थे वो अपनी फैमिली लेकर यहाँ आबाद हो जाते हैं, बसरा आबाद हो जाते हैं। असल में देखा गया तो ये अरब के कबाइल के थे। एक मशहूर कबीला है बनु अदनान का, बनु शैबान है। कबीला अदनान का बनु शैबान कबीले के हैं। और इनके वालिद भी शैबानी लड़के ही से शादी करते हैं, सफिया बिनते मैमुना से। अभी माँ के पेट में थे, शादी के चंद दिनों बाद माँ के ही पेट में थे इमाम अहमद रहमहुल्लाह। माँ के पेट में थे तो बहुत बड़ा सैलाब आ जाता है बसरा के अंदर। तो बसरा के तमाम लोग बसरा छोड़कर बगदाद आकर आबाद हो जाते हैं। जबकि अभी अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की विलादत नहीं हुई है। जब ये बगदाद आते हैं उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की पैदाइश होती है। पैदाइश होने के 3 माह के थे, वालिद ग्रामी का इंतकाल हो जाता है। बाप का साया सर से उठ गया। जबकि बाप एक फौजी कमांडर थे।
کہتے ہیں تاریخ میں بات آتی ہے کہ ان کے والد یعنی محمد یہ جب بھی ہم کو دکھتے تو یہ فوجی کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، اور آخر کار ان کا جب انتقال ہوا تو اس وقت بھی یہ فوجی لباس میں ہی ملبوس تھے۔ اس طریقے سے میری بہنوں کہ ان کے اندر ایک بہادری، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اندر ایک بہادری آ چکی تھی، یہ کمانڈر تھے، یہ کبھی بزدل نہیں تھے، بہادر انسان تھے۔ چنانچہ کہ ان کے بارے میں جو مشہور بھی ان کا جو کتابیں تھی، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں انشاءاللہ کہ انہوں نے یہ بچپن سے بہت ذہین و فتین لڑکا تھا۔ بڑے بڑے استاد کہا کرتے تھے کہ اتنا ذہین بچہ اتنی کم عمری میں کوئی نہیں تھا ان کی مثل، اتنا ذہین اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھا تھا۔ حافظہ بہت زبردست تھا، بہت کم عمر میں انہوں نے حفظ مکمل کر لیا تھا، اور علم کا اتنا شوق تھا صرف علم دین حاصل کرنے کا، اتنا شوق کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کوفے کا سفر کیا، وہاں کے بڑے بڑے ائمہ اکرام سے محدثین سے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد بصرہ کا رخ کیا، پھر بصرہ کے بعد یمن، شام، مکہ، مدینہ، ان تمام ملکوں سے بڑے بڑے علماء اکرام سے حدیث کا علم انہوں نے حاصل کیا۔ بغداد کے علماء میں سب سے پہلے ان کے جو استاد رہے، جو بچپن میں جا کر جن کے پاس پڑھتے تھے، وہ تھے حافظ الحسین بن بشیر الواسطی۔ یہ وہ استاد ہیں جو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد رہے ہیں، ان سے یہ علم حاصل کرتے ہیں، 4 سال ان کی شاگردی اختیار کی۔ اس کے علاوہ ان کے اور بہت بڑے بڑے استاد ہیں، جیسے سفیان بن عیینہ، سلمان بن داؤد الطیالسی، عبد الرحمن، عبداللہ بن ممیر، حضرت وکی بن جراح، حضرت یحییٰ بن سعید جیسے اکابرین محدثین سے حضرت امام احمد بن محمد بن ہلال حنبل رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا۔ اساتذہوں میں باکمال شخصیت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ان سے لگ بھگ 10 یا 12 سال کے چھوٹے بڑے ہیں، بس، یا 15 سال کے۔ جیسے یہ 164 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، اور امام محمد بن ادریس رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش 150 ہے۔ ان دونوں کے درمیان بس 14 سال یا 13 سال کا فرق ہے۔ اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اپنا استاد مانتے تھے۔ ان سے فقہ کا علم انہوں نے سیکھا، علم حدیث انہوں نے ان سے حاصل کیا، علم انصاب انہوں نے ان سے امام شافعی رحمہ اللہ سے حاصل کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی اپنے شاگرد کا بہت بہت احترام کیا کرتے تھے، یہ بھی اپنے استاد کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب بھی یہ سواری پر چلتے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ سواری پر سوار ہوتے تو ان کے پیچھے پیچھے یہ چلا کرتے تھے۔ اس سے مجھے اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے کہ ایک استاد کا ادب ان کے اندر کٹ کٹ بھرا ہوا تھا، جبکہ یہ بھی ایک وقت کے امام ہیں، یہ بھی ایک محدث ہیں، انہوں نے بھی علم حاصل کیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال سے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی، میں نے 30 سال سے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں دعا نہ کی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسے شاگرد بنائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی اپنے شاگرد کا بہت بڑا احترام بھی کرتے تھے۔ بس اتنا تھا، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس
کتب ستہ سیاہ ستہ جو موجود ہیں ان کے جو مصنف ہیں جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، اس میں سے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ابو داود رحمہ اللہ ڈائریکٹ حضرت احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. یعنی یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود رحمہ اللہ کے استاد رہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اور باقی جو ترمذی، نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ہے نا، یہ بالواسطہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد رہے. ان کے استاد کا کہنا ہے، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ ان کے علم کی گواہی اس طرح دیتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے جب بغداد چھوڑا، یعنی یہ بغداد چھوڑ کر مصر آباد ہوتے ہیں، مصر میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ کی سیرت میں سنا تھا کہ میں نے جب بغداد چھوڑا، امام احمد سے زیادہ علم و فضل اور ان سے زیادہ تقوی والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اتنا ہی نہیں بلکہ امام منصور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوری سے بھی زیادہ بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اور اسی طریقے سے امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں ان سے بہتر آدمی نہیں دیکھا بغداد کے اندر اگر ان کی تعریف میں مبالغہ پورا نہیں ہو سکتا. سفیان بن وکی کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ کی عیب جوئی کرنے والا فاسق و فاجر ہے. یہاں پر کھڑے ہو کر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، جو لوگ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مسلک کو نہیں مانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس فرمان کو سن لیں کہ سفیان بن وکی کہتے ہیں کہ امام احمد بن محمد بن حنبل کی عیب جوئی کرنے والا فاسق و فاجر ہے. ابن عین کہتا ہے کہ امام احمد بن محمد ایک کسوٹی ہے، ان کے محبت کے ذریعے دیندار آدمی کو پہچان لیا جاتا ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ امام کی عیب جوئی کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا فسق و فجور بہت جلد فاش ہونے والا ہے. اس طرح سے میری ماں اور بہنوں کہ امام احمد رحمہ اللہ خود ایک ایسے انسان تھے جو گمنامی کی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، جو ہمیشہ گمنام رہا کرتے تھے، جن کو ریاکاری سے اتنی نفرت تھی، شہرت سے بہت دور دور بھاگا کرتے تھے، مگر ان کا علم و فضل کا ایسا چرچا تھا کہ پورے عالم اسلام کا چپا چپا ان سے واقف تھا. دروازے پر طلباء کا ہجوم رہتا تھا. جب قید کیا گیا تو عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا. بیمار جب ہو گئے، یعنی کوڑے کھا کر جب بیمار ہو کر اپنے گھر میں تھے تو عیادت کے لیے لوگوں کا ہجوم امڑ پڑتا تھا. ہر خاص و عام بے انتہا دلی محبت کرتے تھے ان کے اخلاق، ان کے عادات و اطوار سے. ان کو عبادت میں اتنا شوق تھا، کہیں میں تو مبالغہ نہیں کر رہی ہوں، بلکہ تاریخ کے اندر ہمیں جب ڈھونڈنے لگے ان کی سیرت تو ہمیں بہت سارے ان کے بارے میں معلومات ہمیں حاصل ہوئی. میری ماں بہنوں کہ عبادت کے اندر ان کا اتنا شوق تھا امام رحمہ اللہ کہ اذان سے پہلے مسجد میں حاضری ہو جاتے تھے. با جماعت نماز کبھی نہیں ترک کی انہوں نے. نماز کا ایسا شوق جذبہ تھا کہ خلق قرآن کا جب مسئلہ آیا، انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل ہم سنیں گے. خلق قرآن کا جب مسئلہ آیا اس وقت بھی یہ ابن سماع کے اقتدار میں با جماعت نماز ادا کرتے. ابن سماع کہتے ہیں
کہ آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو چکا تھا. اس وقت بھی نماز پڑھ رہے ہیں باجماعت، جبکہ وہ ابن سما کی اقتدار میں نماز پڑھ رہے ہیں. ابن سما کہتے ہیں کیا ہے، آپ کا جسم لہو لہان ہے، آپ خون کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس وقت بھی یہی جواب دیتے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ جسم خون سے لہو لہان ہو تو کیا ہوا؟ قد صلی عمر وجرحه يصب دما. کیا آپ بھول گئے ہیں ابن سما کہ عمر رضی اللہ عنہ کے جسم سے فوارے پھوٹ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، لیکن انہوں نے نماز ترک نہیں کی، نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھ رہے ہیں. امام ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ 4 مہینے رہا، 4 مہینے ان کے ساتھ رات گزاری احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ، لیکن کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے تہجد کی نماز ترک کی ہو. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کی تہجد کا پابند بنائے، آمین. کبھی تہجد کی نماز ان سے نہیں چھوٹی 4 مہینے کے اندر. اگر آپ اس کی تصویر چاہتے ہیں تو البدایہ و نہایہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں. عزیز سامیان، یہ امام جو تھے صرف امام نہیں بلکہ اہل سنت کے امام تھے، متبع سنت تھے، سنت کے سخت پیروکار تھے، بدعت سے سخت نفرت تھی، بدعت کے بہت بڑے دشمن تھے، سنت کے حامی و ناصر تھے، سنت کے علم بردار تھے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہر تکلیف کو انہوں نے گوارا کیا، لیکن انہوں نے کسی قسم کی بدعات کو اپنے گلے لگانا نہیں، بلکہ صاحب البدعات کو دیکھتے تو اس سے دوری اختیار کرتے تھے، اس سے نفرت کیا کرتے تھے. لیکن علم و فضل میں اتنے اونچے اونچے بلند مرتبے پر ہونے کے باوجود آپ کے اندر خاکساری، تواضع، انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کے پاس تھوڑا سا علم آ جاتا ہے تو آدمی کے اندر گھمنڈ بھی ایسے ہی آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. لیکن یہ باکمال شخصیت ہے میری بہنوں کہ اتنا علم و فضل کا پیکر ہونے کے باوجود تواضع اور انکساری کے یہ علم بردار تھے. کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ان کے اندر. کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہ امام ابو عوانہ کے درس میں جب شریک ہوتے، یعنی ان کو بلایا جاتا ہے کہ اب ابو عوانہ کا درس ہے تو آئیے، ان کے بازو کی مسندیں بٹھانے کے لیے اشارے کیے جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے نہیں مجھے سامنے بیٹھنے دو. چنانچہ سامنے بیٹھ کر ان سے درس سنا کرتے تھے. انہیں گوارا نہیں تھا کہ ان کو لوگ کچھ ایک مقام دیں، اور ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ جب یہ راستے پر چلیں تو ان کے ساتھ کوئی اور چلے ان کے آگے اور ان کے پیچھے، بلکہ یہ کنارے سے ہو کر گزرا کرتے تھے. ان کے بیٹے صالح خود کہتے ہیں کہ میرے والد محترم ایسے تھے کہ سارے کام خود کرتے تھے، انہیں گوارا نہیں تھا کہ ان کا کام کوئی دوسرا کرے، حتیٰ کہ وضو کا پانی بھی لا کر دیں کوئی، یہ بھی ان کو گوارا نہیں تھا. یہ تواضع انکساری سے جڑا ہوا انسان، ان کی سیرت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو بہت بہت گہرائی تک مجھے اور آپ کو، میری بہنوں میں آپ سے ایک التجا کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت پر نظر ڈالیے، دیکھیے ان کی سیرت کیسی تھی. کیونکہ جب قوم اپنی تاریخ کو بلا بیٹھتی ہے تو خسارہ اٹھاتی ہے. یہ ہمارے تاریخ کے اندر یہ سنہرے انسان جب بسے ہیں تو آج ہماری تاریخ کو ہم زندہ کر رہے ہیں. میری بہنوں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم دعوتی میدان میں ہیں یا صبر استقامت میں ہیں یا جو بھی مرحلہ آ رہا ہے، تو ان کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. یہ ایک مرتبہ ضرور مجھے اور آپ کو ان کی زندگی پر گہرائی سے نظر ڈالنا ہوگا. تو بہرحال ان کی زندگی سے جو اہم پہلو جڑا ہوا ہے
وہ ہے مسئلہ خلق قرآن کا. یعنی ان کی جو زندگی میں، ان کی جو سیرت میں ہم نظر ڈالتے ہیں تو اہم جو مسئلہ تھا ان کا، جس مسئلے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا تھا، وہ تھا فلسفہ یونانی. یعنی عباسی دور حکومت کے اندر ایک یونانی فلسفہ داخل ہو گیا تھا. فلسفہ کسے کہتے ہیں؟ فلسفہ کہتے ہیں کہ عقل سے اپنی باتوں کو گھڑنا، یعنی ہر حدیث کو، قرآن کو اپنے عقل کے ترازو پر پرکھنا، اس کو کہتے ہیں فلسفہ. عقل پرستی لوگوں کے اندر دھیرے دھیرے آنے لگ گئی. علم کلام، فلسفہ، منطق کی بھول بھلیا میں لوگ اب گم ہونا شروع ہو گئے. مطلب لوگ اسی کو دین سمجھنے لگے. جو دین اسلام کے اندر سادگی تھی، اس کے اندر لوگ منمانی کرنے لگے. منمانی عقیدے بھی لوگوں اسلام کے اندر داخل کرنے لگے. اسی وقت ایک فرقہ رونما ہوا، وہ تھا فرقہ معتزلہ، جو دین کو عقل کے زاویے پر پرکھتا تھا، جو دین کو عقل پر پرکھتا تھا. بے شمار حدیثوں کا یہ معتزلہ نے انکار کر دیا، کیونکہ حدیثیں ان کی عقل پر نہیں اترتی تھی. معتزلہ فرقہ اتنا آگے بڑھا، بڑھتے وہاں تک چلے گا کہ خلق قرآن کا فتنہ بھی انہوں نے یہ ایجاد کیا. یہ فتنہ جب رونما ہوا، اس وقت ہارون رشید کا زمانہ تھا. لیکن ہارون رشید انہوں نے اس فتنے کو بڑھنے سے بہت گریز کیا، حتیٰ کہ پابندی بھی کر دی، جو کوئی اس کا اعتراف کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ عباسی خلافت میں جو خلفاء گزر گئے، جیسے ابو جعفر، منصور، مہدی، ہادی، انہوں نے کیا کیا کہ جب ایران فتح ہوا، جانتے ہیں نا، ایران جب فتح ہوا تو وہاں کی کتابیں منگوانا شروع کیا. عباسی دور حکومت میں، عرب کے اندر عباسی دور حکومت میں ابو جعفر، یہ منصور، مہدی، ہادی، یہ جو خلفاء تھے، ان خلفاؤں نے کیا کیا، ایران سے کتابیں منگوا کر اس کو عربی میں ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیا. ایران میں کیا تھا؟ ایران میں فلسفہ تھا اور شرک تھا. شرک اور فلسفہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ایران ہے نا، یہ ایران فلسفے کی بنیاد ہے. یعنی ایران کے جو یہ لوگ تھے، انہوں نے عقل سے اصولوں کو گھڑنا شروع کرتے. یہ لوگ جب یہ فلسفہ ایران سے لا کر عربی میں ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیے، یہ بدبخت یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے قرآن کو بھی فلسفے میں گھڑنا شروع کر دیا. فلسفے میں گھڑ کر تشریح کرنا شروع کرنے لگے. بہرحال وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، بہت تفصیل ہے، لہٰذا میں نہ جاتے ہوئے مختصراً اس بات کی طرف لے آتی ہوں کہ ہارون رشید کا زمانہ آیا. ہارون رشید کے اندر جو معتزلہ فرقہ رونما ہو رہا تھا، یہاں پر ایک انسان تھا، ایک عقل پرست بہت شاطر انسان تھا، احمد ابن دوار. یہ کیا کرتا تھا، ہارون رشید کے زمانے میں یہ لوگوں کو اتنا موقع نہیں ملا کہ اپنی فرقے کو پروان چڑھا سکے. لیکن ہارون رشید کے بعد ان کے دو بیٹے تھے. ہم جانتے ہیں جب ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، امین اور مامون کا قصہ جب ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو امین جو تھا، یہ بڑا لڑکا تھا، یہ ان کی بیوی کا لڑکا تھا.
اس کو مامون نے، یہ کنیز کا بیٹا تھا مامون، اس نے اس کو قتل کروایا امین کو. امین کو قتل کروا کر مامون کیا ہو گیا، تخت پر بیٹھ گیا، باپ کے تخت پر بیٹھ گیا. یہ مامون انسان آزاد پرست انسان تھا، اور اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ یہ آزاد تھا، اس کا کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا کچھ نہیں تھا، بلکہ ایک آزاد ایک انسان تھا. آزاد پیدا ہوا تھا تو یہ بہت اپنی منمانی بھی کیا کرتا تھا. چنانچہ اب معتزلہ کو ایک موقع ملا کہ اسی کے دور حکومت میں کیا کر دیں، ہمارے فرقے کا ہماری فرقے کو آگے لے جایا جا سکے. اب یہاں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آزمائش شروع ہوئی. امام صاحب کے دور ابتلا کا اصل سبب مامون کی دعوت تھی. مامون کون تھا؟ یہ مامون ہارون رشید کا جو لڑکا تھا، آزاد پرست تھا. اس کے پاس احمد بن دوار احمد بن دوار آیا، آ کر مامون کو اکسا کر، یعنی یہ لوگ جو فلسفے کی جو ماہر ہوا کرتے ہیں، جیسے جہم بن صفوان ہے، یہ جہم بن صفوان تھا، یہ فلسفہ میں بہت ماہر تھا، اور باتوں کو ہیر پھیر کرنا، باتوں میں ہیر پھیر کرنے میں یہ بہت بڑی مہارت رکھا کرتا تھا. اس طریقے سے یہ احمد بن دوار کیا کیا، مامون کو اکسا کر، بڑا چڑھا کر باتیں پیش کرنے لگا، اور اس نے کہا کہ یہ حکم صادر کر دیں آپ کہ لوگوں کو جبرن اس کے قائل کر دیں کہ لوگ قرآن کو مخلوق کہیں، قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق کہیں. اصل سبب یہی بنی امام صاحب رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آزمائش، کہ مامون نے دعوت دینا یہ شروع کیا. اب تمام لوگوں کی زبانوں پر بھی یہی جاری کرنے لگا کہ قرآن کریم مخلوق ہے. جن لوگوں نے یہ مسلک حاصل کر لیا، انہیں وزارت کے منصب انہیں کو ملیں گے، عزت اور اقتدار کی کرسی بھی انہیں کو ملے گی، اور وہ مقرب بارگاہ بنا لیے جائیں گے. لیکن میری بہنوں، امام احمد رحمہ اللہ نے مامون کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، نہ انہوں نے ہاں ملائی. ان کے اس جرم کی پاداش میں وہ نشانے اذیت بنائے گئے. اس شقاوت اور سفاکی کا آغاز مامون کے عہد میں ہوا، پھر معتصم باللہ اور پھر واثق باللہ کے دور میں مامون کی وصیت اور پیروی کے سلسلے میں درجہ اتمام کو پہنچی. چنانچہ مامون کو جب اکسایا گیا تو مامون نے کیا کیا، اس قرآن کو کلام نہیں بلکہ قرآن ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس بات پر اعلان کرنے لگا. سن 218 ہجری کے اندر باقاعدہ اعلان ہوا کہ جو یہ عقیدہ نہ مانے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. اور چونکہ جہم بن صفوان بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا کہ اللہ کی صفت کلام، یعنی اللہ کی جو بات کرنے کی جو صفت ہے، اللہ کے جو کلام کی صفت ہے، اس صفت کی نفی کیا کرتا تھا. وہ کہتا کہ اللہ بات کیسے کرتا ہے، اللہ رب العالمین بات کیسے کرتا ہے، کیا اللہ رب العالمین کی بھی زبان ہے، کیا اللہ رب العالمین کی بھی دانت ہے، ایک زبان ہے، دو ہونٹ ہے، ایسے کیسے ہو سکتا، چیز ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے کیا کیا، قرآن مخلوق، قرآن قدیم نہیں ہے بلکہ ایک مخلوق ہے، قرآن کلام نہیں بلکہ ایک مخلوق ہے. اب یہ کہنا شروع کیا. سب سے پہلے انہوں نے صفات باری تعالیٰ کا انکار کیا، پھر یہاں تک رکے نہیں بلکہ مبالغہ یہاں تک کیا کہ اس کے منکر ہو گئے کہ خدا کلام کیسے کر سکتا ہے، خدا بات کرنے کے لیے زبان، دو ہونٹ اور 32 دانت
ایسے ہونا ضروری ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ ایسے باتیں کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی اس آیت کریمہ یعنی کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی یہ تعویل کی، یعنی یہاں سے کھینچ تان کر کے انہوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اللہ تعویل کی کہ اللہ رب العالمین نے کلام کی صفت پیدا کی ہے، یعنی کلام کرنے کی جو صفت ہے وہ صفت بھی ایک چیز ہے، یعنی صفت کلام کہنے کی ایک جو چیز ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اسی بنا پر ان کا ایک دعویٰ تھا کہ قرآن اب مخلوق ہے۔ عصر عباسی میں معتزلہ نے یعنی عباسی دور میں معتزلہ نے خلق قرآن کے مسئلے میں بہت زیادہ نقطے نکالنا شروع کیے۔ وقت کے فقہا بھی ان کے ہم نوا بن گئے، بڑے بڑے لوگ جو تھے، جو فقیہ تھے، جو دین کا علم جانتے تھے، وہ بھی ان کے ہم نوا بن گئے۔ ہاں صحیح ہے، اللہ کا کلام نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے کلام بلکہ ایک چیز بنایا، اس کے ذریعے سے اس کلام کو دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ اس کے اندر ایک مصری علماء میں سے بشیر بن غیاث المرائسی، یہ جو تھا یہ بھی یہی مسلک کا تھا۔ بشر کے استاد کو نہیں، قاضی ابو یوسف جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اس مسلک سے انہوں نے بھی یعنی وہ ابو یوسف بھی باز رکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا ہے بشر بن غیاث المرائسی۔ آخرکار ابو یوسف نے اپنی مجلس سے اس کو اٹھا دیا اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کس سے؟ وہ بشر بن غیاث المرائسی سے۔ چنانچہ ہارون رشید کے عہد خلافت میں معتزلہ کی تحریک شروع ہو گئی تھی اور دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہا، لوگوں کو اپنے مسئلے کی طرف دعوت دینے لگے تھے، لیکن رشید ان لوگوں میں سے نہیں تھا، یعنی ہارون رشید وہ مامون کے جو والد تھے ہارون، وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو عقائد کے معاملات میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے اور اقوال فلسفہ کی روشنی میں باتیں کرنے والوں کے ساتھ دیتے، بلکہ ان کی سخت مخالفت رہے اور کہتے تھے کہ جو کوئی بشر بن غیاث المرائسی کو پکڑ کر لائے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کے دور خلافت میں یہ بشر بن غیاث المرائسی چھپا چھپا پھرتا تھا۔ سمجھ گئے نا؟ تو یہاں تک یہ معتزلہ یہ ان کو کچھ سانس نہیں مل رہی تھی مطلب آگے بڑھنے کی، لیکن جب یہ ہارون کا زمانہ ختم ہوا، جب مامون کا زمانہ آیا، مامون کا دور خلافت شروع ہوا، تو صورتحال ایک سر بدل گئی، معتزلہ اس پر چھاپے گئے۔ اب معتزلہ کا دور دھرا شروع ہو گیا، اس کے حاشیہ نشینوں اور مصاحبوں میں بھی یہی لوگ نمایاں نظر آنے لگے، مطلب اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اس کے ساتھ کھانے پینے والے، رہنے سہنے والے، اس کو مشورہ دینے والے، تمام لوگوں میں یہی لوگ پیش رہنے لگے۔ معتزلہ اس نے بھی انہیں اپنا مقرب بارگاہ بنا لیا، یعنی انہی لوگوں کو اپنا مقرب بنا لیا، ان کی زیادہ سے زیادہ پذیرائی کی گئی، انہیں بلند و برتر مناصب پر فائز کر لیا، یعنی ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرنے لگا معتزلہ کو۔ یہاں تک بات آتی ہے کہ ان کے پاس جب امام رشید کے پاس یہ معتزلہ کے ابو ہشام الفوتی آیا تو اس وقت یہ کیا ہوتا، قد جھکا کر نیم قد ہو کر مامون نے اس کی تعظیم کی، حالانکہ یہ اظہار احترام وہ کسی کے لیے روا نہیں رکھتا تھا، جبکہ یہ وقت خلیفہ تھا، یہ کیسے کا احترام کر سکتا ہے، لیکن جب یہ ابو ہشام الفوتی آتا تو اس کا نیم قد ہو کر احترام کرتے تھے۔ مامون معتزلہ پر اس درجے جو مائل تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یعنی مامون جب معتزلہ کی طرف مائل ہونے کی اصل وجہ کیا تھی کہ وہ ادیان و مخالات کے اندر ابو حزیل کا شاگرد تھا، یعنی انہوں نے اس کا استاد مانا تھا ابو حزیل کو۔ ابو حزیل کون ہے؟ یہ ابو حزیل وہ شخص ہے جس کا شمار معتزلہ کے بڑے بڑے لیڈروں میں سے ہے، سربراہوں میں سے تھا۔ مامون نے جب افکار و عقائد کی چاند پٹک کے لیے مجالس مناظرہ منعقد کی تو معتزلہ سب سے آگے تھے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ عقلی طور پر مسائل کی بحث میں خصوصیت و امتیاز رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مامون پر ان لوگوں کا اثر بہت زیادہ ہو گیا، اب مامون ان کے اندر ڈوب چکا تھا، سمجھے۔
انہی میں سے اس نے اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہی چن لیا، بلکہ اس گروہ میں سے کچھ لوگوں کو اس نے مناصب وزارت بھی فائز کر دیا، اور اسی جماعت کے ایک فرد احمد بن دودار پر تو اس نے لطف و کرم کی بارش ہی کر دی، یہاں تک کہ جس نے وہ مسئلے کو پاس کیا تھا نا 218 ہجری کے اندر، اس کے اندر لطف و کرم کی بارش نزل کر دی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی معتصم کو وصیت کی کہ اس کام کو جاری رکھنا اور اپنے وصیت نامے میں لکھنا، یعنی یہ مامون کے بعد جو معتصم باللہ کی باری آئی، معتصم باللہ سے کہا کہ تم بھی اپنے وصیت نامے میں لکھنا کہ ابو عبداللہ بن ابی داؤد کو ہر معاملے میں اپنے شریک کار رکھنا۔ پھر جب معتزلہ نے اپنی منزلت اور حیثیت کو اچھی طرح محسوس کر لی، اب سمجھ گئے کہ مامون پورے کے پورا ہمارے جیب میں آ چکا ہے، ہمارے اوپر اس کا غلبہ ہے، اس کے اوپر ہمارا غلبہ آ چکا ہے، جب انہوں نے محسوس کر لیا تو انہوں نے سوچا کہ اب خلق قرآن کے عقیدے کا مامون سے اعلان کرا دینا چاہیے، یہ اچھا موقع ہے کہ ابھی ہمارا یہ موقع کیا ہے، مسلک یہ معتزلہ فرقہ آگے بڑھنے کا بہت اچھا موقع ہے، لہٰذا اس کا اعلان کرا دینا چاہیے۔ ان کے مسئلے کو فروغ حاصل ہوا اور اس طرح وہ عوام کی نگاہوں میں چڑھ جائیں اور اجلال و احترام کا خراج سے حاصل کر لیں۔ یہ بات کیا ہے مامون کے دل میں بھی بیٹھ گئی، چنانچہ اس نے 218 ہجری کے اندر باقاعدہ اعلان کر دیا، اور یہ بات لوگوں کے اندر اعلان ہو گئی کہ جو کوئی بھی اس کا کیا ہے عقیدہ نہ مانے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ چنانچہ 218 ہجری کے اندر اب صورتحال بدل گئی، اسی سن میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال سے پہلے اس نے کیا کیا، اپنی قوت طاقت سے کام لے کر لوگوں کو خلق قرآن قبول کرنے پر مجبور کرایا، چنانچہ اس فیصلے کو جبرن نافذ کرنے کی اس نے تیاریاں شروع کر دی۔ اب اس کی ابتدا اس فرمان سے ہوئی کہ جو اس نے رقہ سے اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم جو بغداد میں تھا بھیجا کہ وہ فقہ اور محدثین پر سختی کرنے میں کوئی تعامل نہ کرے یہاں تک کہ وہ مان لیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ عزیز سامعات، یہ مامون کیا تھا؟ مامون یہ ترسوس گیا ہوا تھا رومیوں سے جنگ لڑنے کے لیے۔ اب وہاں سے لکھ کر بھیجتا ہے کہ بغداد کے اندر یہ اعلان کرا دیے جائے۔ والی بغداد کون تھے اس وقت؟ بغداد کے والی کون تھے؟ اسحاق بن ابراہیم۔ ان کو تاکید کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ لوگوں کو اس عقیدے کا حامل کرایا جائے، تمام فقہا محدثین ائمہ بھی اس کے قائل ہو جائیں۔ اب تمام لوگوں کو بلایا گیا، تمام لوگوں سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت تھی عزیز بہنوں جن کا کہنا تھا کہ میں قرآن کو مخلوق نہیں کہہ سکتا۔ اس نے قرآن کو میں مخلوق کہہ ہی نہیں سکتا۔ تمام لوگوں نے ان کا یہ اقرار کیا کہ اب بادشاہ کے اندر یہ اعلان ہو چکا ہے، چنانچہ ماننا پڑے گا، مان لیا۔ لیکن وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایسے تھے جنہوں نے ماننے سے سرے سے انکار کر دیا ہے کہ قرآن مخلوق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب یہ بات یہ جو والی بغداد تھا اسحاق بن ابراہیم، اس نے اب ساری رپورٹ بھجوائی مامون کو۔ مامون کہاں تھا؟ ترسوس۔ وہاں پر رپورٹ بھیجوائی تو مامون جب رپورٹ دیکھتا ہے تو کہتا ہے ان تمام لوگوں کو میرے حوالے کیا جائے جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ جو لوگ اس عقیدے سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے لیے مامون کوئی تعزیر و عقوبت پیش نہیں
تجویز نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ مناصب حکومت سے محروم کر دیے جائیں۔ چنانچہ اسحاق بن ابراہیم نے قاضیوں کو بلا کر امتحان لیا، اس پر اکتفا نہ کرتے محدثین کو بھی اپنے بارگاہ میں طلب کیا، ہر شخص کو طلب کیا جو مسند شرعت و ہدایات اور تعلیم و فتویٰ سے کچھ تعلق رکھتا تھا، سب سے امتحان لیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس بات پر اڑے رہے۔ چنانچہ اب اس نے کہا کہ جو اس کو نہ مانے ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، زنجیروں میں جکڑ کر میرے پاس بھیج دو، میں اب ان کے موت و حیات کا فیصلہ کروں گا۔ چنانچہ تمام جتنے وہاں پر محدثین ائمہ بیٹھے ہوئے سب کے اندر لرزہٹ طاری ہو گئی، یعنی سب کے سب لوگ وہاں سے ہٹنا شروع کر دیا۔ یعنی اسحاق نے جو دھمکی دے رہا تھا اس کی بات نے بہت سارے لوگوں نے مان لی۔ لیکن 4 آدمی ایسے تھے عزیز سامعات جن کے قلوب، جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے مضبوط کر دیا تھا، وہ حکم الہی پر مطمئن رہے، جنہوں نے باقی کو فانی پر ترجیح دی۔ وہ 4 ائمہ کرام جنہوں نے اپنے اعتقاد سے بال برابر بھی ہٹنا گوارا نہیں کیا، اپنے عقیدے میں لرزش میں جنبش میں آنے نہیں کیا، انہوں نے جرأت اور اصرار کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کیا۔ یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں جن کا نام یہ ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، محمد بن نوح رحمہ اللہ، القواریر، الشجاعہ۔ ان لوگوں کو اسحاق کے حکم سے رسیوں میں جکڑ لیا گیا، بیڑیوں سے کس دیا گیا۔ انہوں نے اس حالت میں رات گزاری کی مشکل کسی ہوئی تھی۔ پھر جب صبح ہو گئی تو سختیوں اور شدائد کی تاب نہ لا کر سجادہ نے اسحاق کی بات مان لی۔ اب بچے 3۔ چنانچہ اس سجادہ کی بیڑیاں کاٹ دی گئیں اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ باقی اصحاب ثلاثہ کو بدستور مبتلا آفات و مصائب رہے۔ دوسرے روز پھر سوال کیا جاتا، پھر سوال کو دہرایا جا رہا ہے اور حسب مرضی جواب طلب بھی کیا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ قواریری کی ہمت جواب دے دی۔ قواریری نے کہا کہ میں نے وہ بات مان لی جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ چنانچہ اسحاق بن ابراہیم نے انہیں بھی رہا کر دیا۔ اب 2 آدمی باقی رہ گئے تھے، ان دونوں کو بیڑیوں سے جکڑ کر ترسوس بھیجا گیا تاکہ مامون کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ مقام رقہ میں تھے کہ ابن نوح راستے ہی میں شہید ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ لوگ ابھی راستے ہی میں تھے، یعنی محمد بن حنبل، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو لے جایا جا رہا ہے، یہ راستے میں ہی ہیں تو ان کی وفات کی خبر پہنچتی ہے۔ لیکن اس نے دنیا چھوڑنے سے پہلے ابھی راستے میں سے آ رہے ہیں، مقام رقہ میں ابھی ان کے زنجیروں کو باندھ دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اب اس کا کوئی نہ کوئی انتظام کر دے۔ اب اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو اس کا بہترین انتظام کر دے۔ چنانچہ بیڑیوں میں جکڑ کر مقام رقہ میں لایا جاتا ہے تو سب سے بڑی خوشخبری ملتی ہے کہ یہ مامون جو اب بہت سخت سزائیں دینے کے لیے بلا رہا تھا، مامون کے انتقال کی خبر آ جاتی ہے۔ اس خبر کی وفات پہنچ گئی، لیکن مرتے مرتے اس نے ایک کام یہ انجام دیا کہ اس نے دنیا چھوڑنے سے پہلے بھی اپنے بھائی معتصم کو یہ وصیت لکھ جاتا ہے کہ قرآن کے بارے میں اس کے مسلک پر قائم رہنا اور اس مسلک کے قبول کرنے کی لوگوں کو دعوت پوری قوت و شوقت کے ساتھ دی جائے۔ گویا یہ بات اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تھی، یہی مسلک واجب الاتباع ہے، یعنی مامون کہتا تھا کہ یہی مسلک واجب الاتباع ہے۔ چنانچہ اب دور آیا معتصم باللہ کا۔ مامون کی وفات کے بعد دور ابتلا ختم نہیں ہوتا ہے،
اس کے شکنجے میں کچھ اور زیادہ وسعت پیدا ہو گئی، اور زیادہ سختی پیدا ہو گئی، آفات و مصائب میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ زاہدوں، عالموں، فقیہوں اور محدثین میں سے جو لوگ اب تک اس مسلک کے ماننے میں توقف کر رہے تھے، ان پر بلاؤں کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اس گروہ کے سربراہ کون تھے؟ ہمارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، معتصم کے عہد میں۔ اس کے بعد پھر واثق باللہ کے دور میں ابتلا اور مصیبت کی شدت اور بڑھ گئی۔ چنانچہ لوگوں پر سختی کی جا رہی تھی۔ معتصم باللہ جب خلیفہ ہوا، وہ سخت ثابت ہوا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اسی حالت میں ترسوس سے بغداد لانے کا حکم دیا۔ یعنی اب جو ترسوس جب مقام رقہ میں پہنچے تھے، ترسوس لے جایا جا رہا تھا، وہاں سے پھر ان کو اسی بیڑیوں میں جکڑ کر ان کو پھر بغداد لانے کا حکم دیتا ہے۔ راستے میں محمد بن نوح کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب معتصم باللہ کہتا ہے کہ ایک ابھی عالم سننے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ چنانچہ جو لوگ مان چکے تھے، جو علماء کا ایک جھنڈ تھا، وہ لوگ اب ان کے پاس پہنچتے ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ اپنے جسم پر اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس مسئلے کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ مان لو۔ آپ اپنے آپ کو اتنا بہادر کیوں کہتے ہو؟ آپ سزاؤں کے مستحق کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ سائن کر دو نا، مان لو، کیا ہوتا ہے؟ لیکن واقعی میں وہ امام، اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بس تکلیفوں میں مبتلا ہیں، زنجیروں میں باندھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ زنجیروں کی زنجیر اتنی سختی سے باندھے ہوئے ہیں کہ مجھے زنجیروں کو لے کر چلنا ان کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے، ایک ایک قدم نہیں ڈال سکتے، یہ حالت ہے۔ پھر بھی کہہ رہے ہیں قرآن حدیث سے کوئی ایک دلیل دے دو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بس قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ایک دلیل دے دو، میں اس کو مان جاؤں گا۔ اور پھر جب علماء آئے ہیں، اب علماء سے اپنی عقل کی بات نہیں چلتی ہے، چنانچہ جب حدیث پیش کرتے ہیں، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری آزمائشیں کب تک؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خباب، پہلے کے لوگوں پر جو مصیبتیں آئی ہیں وہ مصیبتیں تم پر نہیں آئی ہیں۔ پہلے کے لوگوں کی جسموں کو آروں سے چرا گیا، ان کے جسموں کو پتھروں سے مار مار کر کچلا گیا، ان کے جسموں سے گوشت کو نوچا گیا، لیکن تیل میں جھلسایا گیا، لیکن انہوں نے دین چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اپنے جسم کی تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن دین چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ کیا میں اللہ کے کلام کو مان لوں کہ قرآن مخلوق ہے؟ اب اتنا سب کچھ سنا تھا، اب پورے علماء کا جھنڈ بھی یہ بھی خاموش ہو گیا۔ معتصم کے دربار میں جب حاضری ہوئی، معتصم کے دربار میں جب بلایا گیا، جلادوں کو بلایا جا رہا ہے، لیکن معتصم بھی کہتا ہے کہ مان لو اے امام، مان لو اس بات کو کہ قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے بلکہ ایک کلام، اللہ کی ایک مخلوق ہے، مان لو۔ سب لوگ مانے نا، آپ کو ماننے سے کیا ہوتا ہے، مان جاؤ۔ لیکن بہت بحث ہوئی، تکرار ہوئی، حجت ہوئی، ماننے تیار نہیں ہے، تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار، جسم کو زنجیروں کے حوالے کرنے تیار ہے، جلادوں کے حوالے کرنے تیار ہے جسم کو، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کوڑے کی سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، جلاد حاضر ہیں،
بادشاہ حاضر ہے، جلاد حاضر ہیں، سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، آپ کے کپڑے اتروائے جا رہے ہیں، کپڑے کیا ہے بیڑیوں سے باندھنے کے لیے کپڑے اتارے جا رہے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا، ایک حدیث پیش کی، لا یحل دم امرئ مسلم والی جو حدیث ہے، کہا اے امیر المومنین، اے معتصم باللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوگا اس وقت تک جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے، اس کا خون کے بہانا حلال نہیں ہے۔ ہاں مگر 3 لوگوں پر خون بہایا جا سکتا ہے، ایک ہے جان کے بدلے جان، دوسرا ہے شادی شدہ زانی، تیسرا ہے مرتد اسلام۔ ان تینوں کے علاوہ خون بہانا تیرے لیے حلال نہیں ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے۔ ہاں اور ایک فرمان ہے، وہ بھی سن لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں، یعنی اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیں۔ اب وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیں تو ان کا جان اور مال ان سے محفوظ ہو گیا۔ اے امیر المومنین، میں آج آپ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں اور کل اللہ کے دربار میں آپ بھی کھڑے ہوں گے، آپ کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کو؟ اتنا سننا تھا کہ معتصم باللہ کا دل پگھل گیا، معتصم باللہ کا دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن بدبختی اور اللہ کی لعنت اس معتزلہ فرقے پر۔ معتزلہ کا بانی احمد بن دوداد جو تھا، احمد بن دواد، اس نے کیا کیا؟ اب بادشاہ کو للکارا، اے معتصم باللہ، یہ احمد کافر ہو چکا ہے، منافق ہو چکا ہے، جیسے للکارتا ہے پھر ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جلاد کو حکم دیا جاتا ہے، کوڑا برسایا جاتا ہے، کوڑا پڑتا ہے جسم پر۔ دیکھتے ہیں معتصم باللہ سامنے کھڑا ہے، آزو بازو جلاد کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی کوڑا پڑتا ہے میری بہنوں بے ہوش ہو جاتا ہے انسان۔ جب ہوش آتا ہے تو بس یہی ایک لفظ کہتے ہیں کہ آتونی بشیء من کتاب اللہ حتی اقول بہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آتونی بشیء من کتاب اللہ حتی اقول بہ، کہ بادشاہ میرے پاس لیا کوئی ایسی چیز کہ میں بھی اس کے قائل بنوں، مجھے لا قرآن اور حدیث سے لا اس کی دلیل۔ لیکن میری بہنوں، جس کا دل اللہ رب العالمین ہدایت سے پھیر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا نا۔ تو 80 کوڑے پڑتے ہیں، ماننے پر تیار نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے جب کوڑے پڑ رہے ہیں، کوڑے مارنے کے لیے جلاد حاضر ہے، معتصم باللہ کھڑا ہے، لیکن پیچھے سے ایک نوجوان میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھتا ہے، اے امام جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو ایک نوجوان آدمی ہے، بولتا ہے، کہتے ہیں نہیں میں نہیں پہچانتا تجھے۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں پہچانتا؟ تو کہتا ہے کہ امیر اے امام، میں ایک نوجوان ہوں، ایک نوجوان آدمی ہوں جو ڈاکو ہوں، اس زمانے کا بہت مشہور ڈکیٹی ہوں میں نے 18,000 کوڑے کھائے ہیں، 18,000 کوڑے کھائے ہیں، پھر بھی میں نے اپنی شیطانی چال سے باز نہیں آیا۔ اے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اے احمد بن حنبل، تو سن لے، تو اللہ کی راہ میں کوڑے کھانے جا رہا ہے، تو اللہ کی راہ میں اپنے جسم کو قربان کرنے جا رہا ہے، تیرے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آنے پائے، تیری استقامت میں کوئی جنبش تک نہ آنے پائے، تو اللہ رب العالمین کی راہ میں کوڑے کھانے جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے شیطانی کام پر 18,000 کوڑے کھائے ہیں، تو اللہ کی راہ میں کوڑے کھانے کے لیے کیا؟
احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے جملوں نے میرے ایمان کو اور مضبوط کر دیا. بس میری بہنوں کہ ان پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں. معتصم باللہ سامنے کھڑا ہے، جلاد کوڑے برسا رہے ہیں، زبان سے یہی الفاظ، بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک کوڑا برستا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں، بس یہی الفاظ کہتے ہیں، آتونی بشیء من کتاب اللہ حتی اقول بی، آتونی بشیء من کتاب اللہ حتی اقول بی، آتونی بشیء من کتاب اللہ حتی اقول بی. تم مجھے کوئی چیز لے آؤ جو اللہ کی کتاب اور حدیث رسول سے ثابت ہو تو میں اس کو مان جاؤں گا. چنانچہ 80 کوڑے ان پر برسائے گئے. جب دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عظمت میں کوئی ذرا برابر بھی لغزش نہیں آ رہی ہے، چنانچہ ان کو رہا کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. جب اپنے گھر آتے ہیں جب بھی یہ اپنے جسم کے درد کو محسوس کرتے ہیں، ان کے کلائی کے اندر بہت زبردست مار آئے تھے، ان کے کندھوں کے اندر زبردست جو مار کھائے تھے انہوں نے، تو جب بھی یہ فتنے کیا ہے وہ اس کو محسوس کرتے ہیں، اس تکلیف کو، کہتے ہیں اے اللہ تو وقت ایسا تھا میرے لیے کہ جس کی اس بات نے میرے ہمت کو اور بڑھا دیا، میرے عزیمت میں اور میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی؟ جی. چنانچہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب اپنے گھر بھیجا گیا، جب یہ اپنے گھر کے اندر بیمار تھے، اس وقت یہ معتصم باللہ کا دور ختم ہو جاتا ہے، ان کی جگہ پر واثق باللہ کا دور بھی آ گیا. اب واثق باللہ کا دور میں جب ایک خلیفہ تھا، ایک بادشاہ تھا، اس وقت ایک اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کا بڑے ہلکے سے اس کا خاتمہ کروایا. اس مسئلے کا جو اتنا بڑا مسئلہ تھا، جو ابھی اس کی پوری گہرائی پر نہیں گئے ہم لوگ، بس سرسری طور پر ہم نے اس پر نگاہ ڈالی تھی. لہٰذا میری ماں بہنوں، ایک معمولی مسخرے سے اس مسئلے کو حل کر دیا گیا. چنانچہ واثق باللہ کے دور میں ایک آدمی تھا جو دل بہلائی کا کام کرتا تھا، مسخرہ کرنا اس کا عادت تھا. مطلب جبکہ لوگ ان کے پاس ایک ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور کھلانے پلانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے کپڑے سیدھے کرنے کے لیے، ان کے نہلانے کے لیے، ان کے جسم کی مالش کرنے کے لیے، بڑے اس طریقے سے جو لوگ ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کی دل بہلائی کرنے کے لیے بھی ایک آدمی تھا. چنانچہ اس نے ایک مسخرہ کرنا اس کی عادت تھی. اور واصف اللہ کے دور میں جب ایک رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان میں سب لوگ تراویح پڑھ کر گھر آئے تھے. رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو تراویح ختم ہو گئی تھی. وہ جو مسخرہ کرنے والا انسان بادشاہ کا جو ہی تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ، اے واصف باللہ، کیسا کریں گے اس وقت ہم لوگ کہ جب قرآن مر جائے گا تو اس وقت رمضان میں ہم کیا سنیں گے؟ رمضان میں تراویح کے اندر مزہ کیسے آئے گا جب قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوگی؟ جب قرآن مر جائے گا اس وقت اگر رمضان آئے گا تو ہم کیا سنیں گے؟ کیسے مزہ آئے گا؟ تو اس نے کہا، واصف باللہ نے کہا، ارے تو پاگل ہو گیا کیا؟ قرآن پڑھتا ہے،
अब ये मसला करने वाले ने कहा, अरे तुम्ही ने तो कहा था कि ये कुरान मखलूक है, कुरान मखलूक है, कुरान कलाम नहीं है। तुमने तो कहा हर मखलूक को मौत का मजा चखना जरूरी है। अब वासे बिल्ला के दरवाजे खुल गए, अकल के दरवाजे। चुनांचे उसने अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को बुलाया। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से कहा कि हमें माफ कर दीजिए इमाम, हमसे हमारे बाप दादाओं से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का जवाब मेरे और आपके लिए नसीहत है मेरी बहनों। अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं, अय वासिक बिल्लाह सुन ले कि जब मेरे ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे, एक कोड़ा जब मेरे ऊपर पड़ता, फिर दूसरा कोड़ा दूसरा कोड़ा मारने के लिए जब उठाया जाता, मैं जैसे सर उठाता तो उसी वक्त कहता था कि अल्लाह तो इनको माफ कर दे। मैंने उसी वक्त माफ कर दिया। अजी सामिया, ये थे वो अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जिन्होंने अल्लाह की राह में तकलीफें उठाई, तकलीफें झेली, फिर भी माफ करिए कि मुझे और आपको एक नसीहत दे रहे हैं कि इनको सीरत को मुझे और आपको अपनाना होगा। आज मैं और आप हैं, आज मेरा और आपका माशरा है जो छोटी छोटी बात पर हम किसी से माफ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम थोड़ी थोड़ी बात पर रूठ जाते हैं, इंसान मर भी जाता है लेकिन उसको माफ नहीं करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तो हम तमाम को माफ करने की सलाहियत हमारे अंदर पैदा कर दे। ये थे अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह। अजीज सामियात के एक आलिम दीन के इमाम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन की हिफाजत की दो अशखास के जरिए। एक थे अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने फितना इर्तिदाद, जब फितना इर्तिदाद इनके अंदर रोनुमा हो चुका था, ये लोग मुरतद हो रहे थे अल्लाह के अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो फितने के अंदर बागडोर संभाली, जो तकलीफें उन्होंने उठाई, वो एक फितना, एक अजीम फितना था। और फितने खल्क़ कुरान एक बहुत बड़ा अजीम फितना था ये उम्मत के लिए। इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मुजद्दिद इमाम इमामुल मुजद्दिदीन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से इसकी हिफाजत फरमाई अपने कलाम की, कि अगर ये इस मसले पर भी मान जाते, अगर इस मसले को साबित कर देते कि हाँ कुरान मखलूक है, मुझे और आपको भुगतना पड़ता इसका जुर्म, कि अब तक हम भी इसी कश्मकश में मुब्तला रहते क्या कुरान मखलूक है या गैर मखलूक। चुनांचे मेरी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी हिफाजत की, इस फितने का रद्द कर दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं, मैंने सबको माफ कर दिया। वासिक बिल्लाह के सामने आकर कहते हैं, अय वासिक बिल्लाह, मैंने सबको माफ कर दिया। उसी वक्त मैंने सबको माफ कर दिया जब मेरे ऊपर दूसरा कोड़ा उठाया जाता। कोड़ा जैसे ही मैं खाता उसी वक्त कहता कि अल्लाह सबको माफ कर दे। लेकिन कहते हैं, मैं अहमद बिन दुआत को माफ नहीं करता जो इस फितने का सरगना था, जिसने इस फितने को फैलाने में एड़ी चोटी का काम कर रखा था, एड़ी चोटी लगा रखी थी उसने, तो मैं इसको कभी माफ नहीं करता। चुनांचे ये अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह 12 रबीउल अव्वल 241 हिजरी के अंदर इंतकाल हो जाता है। इनके जनाजे के अंदर 8 लाख लोग शरीक होते हैं, जो चाहते थे कि इनकी गुमनामी की जिंदगी गुजरे। ये लोगों के अंदर एक गुमनाम जिंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन इनका जब इंतकाल हो जाता है तो इनकी इंतकाल के अंदर 8 लाख का मजमुआ है। सामियात ये थे कुछ इनकी सीरत, कुछ मुख्तसर सी सीरत थी। मुझे और आपके लिए जरूरी है कि और गहराई के साथ इनकी सीरत का मुतालबा किया जाए। इंशाल्लाह अगर मौका दिया जाए तो इंशाल्लाह और आगे की यही टॉपिक रखा
جائے تو بہتر ہے انشاءاللہ کہ اور ان کے سیرت پر گہرائی سے نظر ڈالی جائے گی. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ائمہ کرام جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے جو محنتیں کی، اے اللہ رب العالمین ان کا بہترین عمل بدل عطا فرما. اور ہمیں بھی جو آج ہمارے دور کے اندر جو ایسے فتنے رونا ہو رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں بھی صبر و استقامت کے ساتھ کام لینے اور پوری عزیمت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.